أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ آواز میں درود پاک پڑھیں: اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معرض الكرم منبع العلم والعلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب الاولاد، باعث تخلیق کائنات، فقر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعد حیات رکھا۔ تو معزز سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا، پیدا کیا، تو بارہا آپ نے سماعت فرمایا کہ وہ رب العالمین، وہ وحدہ لا شریک کی ذات، جس کو نہ ہمارے نمازوں کی حاجت ہے، نہ ہمارے روزوں کی حاجت ہے، نہ ہمارے زکوٰۃ اور حج و قربانی کی حاجت ہے، ہمارے کسی عمل صالح کا وہ محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں، وہ قادر مطلق ہے۔ اور آپ حضرات کے سامنے میں نے بارہا کہا کہ یہ فتنوں کا دور ہے، ایک نئے نئے فتنے چلے آتے ہیں، ویسے ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہر حال میں ہمیں خدائے رب العالمین کی ذات مقدسہ پر بھروسہ کرنا ہے، خدائے رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا ہے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا رہنا ہے، تبھی تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ یاد رکھ لے، جس وقت، جس دن، جس لمحہ، جس سیکنڈ میں خدا اور اس کے رسول سے ہماری نسبت ٹوٹ جائے تو مطلب ہے کہ انکار کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ میں سیکنڈ کا بھی لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ انکار مقصد نہیں ہے، کسی اور طاقت پر، کسی اور قیادت پر بھروسہ کر بیٹھنا یا خدا اس کے رسول سے نسبت توڑ لینا ہے۔ آپ کو ہر لمحہ خوشی ہو کہ غم ہو،
خوشی ہو کہ غم ہو، ہر لمحہ بلمحہ خدا اس کے رسول کی ذات سے جڑے رہنا ہے، نا امید کبھی نہیں ہونا ہے، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نشاندہی فرمائی تھی وہ ساری چیزیں ہوتی آ رہی ایک کے بعد دیگر۔ اور بارہا میں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی فتنہ اٹھتا ہے اور اسلام پر، اسلام سے جڑی ہوئی چیزوں پر جب بھی آگ بھڑکتی ہے تو سمجھنا کہیں نہ کہیں مسلمان اس میں شامل ہے۔ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، کسی بندے مومن پر طنز نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے اعلان کر دیا من شر وسواس الخناس، لوگوں شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کے پندھے میں نہ جاؤ۔ اگرچہ کہ تمہارا دل چاہتا ہے، اگرچہ کہ تمہیں دولت ملتی ہے، اگرچہ کہ تمہیں کرسی ملتی ہے، اگرچہ کہ تمہیں شہرت ملتی ہے، اگرچہ کہ تمہیں عزت ملتی ہے، لیکن وہ کام ہرگز نہ کرنا جو اسلام کے خلاف ہو، اسلام سے جڑی ہوئی چیزوں کے خلاف ہو۔ کیوں؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، داڑھی اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں آنے کے بعد داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں آنے کے بعد داڑھی ہے۔ تو ایسے ہی بتلا دوں، حجاب میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں آنے کے بعد حجاب ہے، پردے میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں آنے کے بعد پردہ ہے۔ اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے، جس وقت اس دنیا والوں کو پردے کی اہمیت معلوم ہو جائے، حجاب کی اہمیت معلوم ہو جائے، یقین جانیے، ارے ہم تو صرف جسم ڈھانکنے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو سر کے بال سے پیر کے ناخن تک پردہ ہی پردہ کرنے لگیں گے جب حقانیت کو سمجھ جائے۔ یہ آنچ آتی ہے، اسی لیے اسلام کہتا ہے مرد آدمی کو حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ لباس، کپڑا ایسا پہنے جس سے آپ کی جسم کی نمائش نہ ہو۔ مرد آدمی کے لیے بھی حکم ہے، خواتین اسلام کے لیے بھی حکم ہے۔ آپ وہ زیب و آرائش کر لیں، اپنی من پسند کا سلوا لیں، خریدیں، لیکن ایسا کپڑا استعمال کریں جس سے آپ کا جسم ڈھکا رہے، جسم کی علامتیں ظاہر نہ ہو۔ لیکن جس کو آج ہم نے مذاق بنایا تھا، کہتے تھے پردہ آنکھ کا چاہیے، یہ پردہ کیا ہے؟ اب بتائیے کیا کہو گے؟ یہی تو فتنے ہیں، یہ فتنے روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ مگر یاد رکھ لیں، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ کہ ہم خدا کے بندے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے اہل بیت اطہار کے غلام ہیں۔ ہم پر آنچ نہیں آئے گی اور چلی جائے گی، لیکن ہم اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اپنے دین اسلام کے احکامات کو فالو کرتے رہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اسلام نے کہا اس کو عمل کریں، کیونکہ اسلام کسی کے گھر کی بایوگرافی نہیں ہے، قرآن کسی کے خاندان کی بایوگرافی نہیں ہے، حدیث رسول کسی کے خاندان کی بایوگرافی نہیں ہے۔ اس پر عمل کر لیں تو یاد رکھ لیں کہ تم پر انگشت نمائی کرنے والا کوئی پیدا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، اگر ہم اسلام پر چلیں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں، جہاں فیصلے ہوتے ہیں
برادران وطن ہو کے برادران اسلام، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، جہاں فیصلے ہوتے ہیں ان ایوان میں جو فیصلے ہوتے ہیں عوام کے مفاد میں نہیں ہوتے بلکہ اپنے مفاد میں ہوتے ہیں۔ ایوری بڈی، ایوری کلچر، ہر کلچر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، عوام کے مفاد میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، بس اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ایسے شرپسند عناصر اس کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں خدا اور اس کے رسول کے بعد اللہ اس کے رسول نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، جس سرزمین پر تم رہتے ہو اس ملک سے تمہیں محبت کرنی چاہیے، یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ ہمارے خدا رب العالمین کی تعلیم حکم ہے۔ اس لیے ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں ہمارا ملک بڑا ہی پیارا ملک ہے، ہماری جمہوریت بڑی ہی پیاری جمہوریت ہے، اگرچہ کہ اس میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن چند شر پسند عناصر ہماری اس ملک کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کا آئین بنایا گیا، دستور بنایا گیا، سنویدھان بنایا گیا، لیکن کہیں کسی کمیونٹی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا۔ بطور خاص مسلمانوں کے دین اسلام کی پاسداری کے لیے خاص خیال رکھا گیا ہر اعتبار سے، لیکن شر پسند عناصر کو ہضم نہیں ہوتا، اس لیے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ فتنہ رچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، میں نے بارہا کہا، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، دین اسلام کا معاملہ ہو، حق گوئی کروں گا، اس لیے پہلے میں نے اپنے اوپر کہا، اب کہوں گا، اے برادران وطن ہو کے برادران اسلام، ساری کائنات والوں اس بات کو ذہن میں رکھ لو، دنیا میں تمہارا وجود آیا ہے، دنیا میں تم نے جنم لیا ہے تو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ میرے نبی کا احسان ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر میرے نبی کا احسان ہے۔ کیوں احسان ہے؟ اس بات کو پھر سے دوہرا دیتا ہوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشری تقاضے میں، انسان کے لباس میں اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، اس وقت خود عرب کا کیا حال تھا؟ خود عرب کا کیا حال تھا؟ لڑکیاں پیدا ہوتی تو زندہ دفنایا جاتا، ہمیں کہتے ہو کہ مسلمان عورت کو حجاب میں رکھ کر، پردے میں رکھ کر قید کرتا ہے، ارے ہم قید نہیں کرتے، ہم تو اس کو عزت دے رہے ہیں، چونکہ ہمارے خدا اور اس کے رسول نے عورت کو حیا کی چادر پہنائی، حیا کی چادر پہنائی، ہم ان سنت خدا ودی اس سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ پردہ لازم کر لیں، اپنے اوپر حجاب کو لازم کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے لڑکیوں کا دفنانا بند کیا، اس سے پہلے کسی میں اتنی طاقت تھی؟ کہتے ہو نا 1400 برس پرانا اسلام، تو پھر ہمارے نبی کے آنے سے پہلے یہی ماحول تھا، لڑکیاں پیدا ہوتی تو زندہ دفن نہ دفنایا جاتا، تو کس کے اندر اتنی ہمت ہوئی، طاقت ہوئی کہ اس کو ختم کر دے؟ کسی کے اندر نہیں ہوئی، سب بزدل تھے، آج بھی اسی بزدلی کا نتیجہ ہے کہ جو اس طرح کر رہے ہیں۔ مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لڑکیوں کا دفنانا بند کیا، پھر جہاں عورت، ایک شادی شدہ عورت، لڑکی ہو یا بڑی عمر والی ہو، لفظ عورت شادی شدہ جب بیوہ ہو جاتی، یہ اس کا قصور نہیں ہے، بیوہ ہو جاتی تو یہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے بیوہ نہیں ہوتی، بلکہ مقدر ہے، کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا۔ اس وقت بھی یہ حال تھا کہ ان بیوہ عورتوں کو زندہ جلایا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا، افلاس سمجھا جاتا تھا، کوئی شادی بیاہ کے کام میں انہیں سامنے نہیں لایا جاتا۔
مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تو آپ نے جو نکاح فرمایا بیوہ خاتون اسلام ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ تو بتاؤ دنیا بھر میں جتنی عورتیں جتنی لڑکیاں ہیں وہ کس کے احسان تلے ہیں؟ ہمارے نبی کے احسان تلے ہیں۔ ارے تم 1400 سال پرانا کہو، 14 منٹ پرانا کہو، لیکن ساری دنیا پر قبضہ ہے دین اسلام کا، ساری دنیا پر احسان ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ کا۔ حجاب پر پابندی چاہتے ہو، اتنی طاقت، مگر یاد رکھو، وہ بھی کہہ دیتا ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، بس مجھے اتنا یقین ضرور ہے کہ میرا رب جو میری تقدیر لکھا ہے اسی وقت میری موت ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے۔ 2 سال پہلے کووڈ-19 کورونا وائرس کی وبا پھیلی، حجاب پر پابندی کرنے والوں یہ بھی دیکھ لو، فرانس دنیا کا وہ ملک جسے جنتی کہا جاتا ہے، یورپی ملک فرانس، جہاں پردے پر پابندی تھی، حجاب پر پابندی تھی، حجاب پہننے پر پابندی تھی، لیکن آج وہی ملک اپنا تختہ الٹ دیا، اب حجاب نہ پہننے پر پابندی لگا دیا، یعنی کہ حجاب نہ پہننے پر اسے چالان ہوگا۔ جب حجاب پہننے پر چالان ہوتا تھا، اب حجاب نہ پہننے پر چالان ہے۔ تو کورونا وائرس آیا تو پھر اپنے منہ کو کیوں ڈھانک رہے ہیں؟ ماسک کیوں پہن رہے ہیں؟ کیا ماسک پہننے سے کورونا نہیں آتا؟ احتیاط کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے دین اسلام نے پہلے بتا دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تعلیم دی ہے، بطور خاص عورتوں کو، خواتین اسلام کو حجاب کی پابندی کیوں سمجھنا ہے۔ قرآن شریف اٹھائیے، پڑھیے، سورۃ النساء ایک مکمل سورت ہے، اور خواتین اسلام کے متعلق، خواتین اسلام کے متعلق مکمل ایک سورت ہے، سورۃ النساء، اس کو پڑھ لیں، وہ آیات جو نازل ہوئے اس کے نزول کا مقصد بھی پڑھ لیں، اس کی تفسیر کو پڑھ لیں، معلوم ہوگا عورت کیا ہوتی ہے، عورت کی حیت کیا ہوتی ہے، اس کی مزاج کیا ہوتی ہے، اس کی طبیعت کیا ہوتی ہے۔ تو اسلام عورت کو ایک خزانے کی طرح رکھنا چاہتا ہے، پاک دامن رکھنا چاہتا ہے، بری نظروں سے بچانا چاہتا ہے، یہ پولیوشن، یہ آلودگی سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تبھی تو حجاب دیا ہے، یہ حیا کی چادر ہے۔ لیکن ناسمجھ کرتے ہیں، ان کی ناسمجھی پر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب بتائیے پھر ماسک کیوں پہنایا گیا؟ ماسک کیوں پہنایا گیا؟ ہم پردہ دیں عورت کو تو اعتراض، اور تم مردوں کا منہ چھپا رہے تو پھر اعتراض نہیں کرتے۔ تو وبا سے تم ڈرتے ہو، ہم میدان محشر کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ ارے یاد رکھ لیں، اسی لیے تو ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے بتلایا، جو ہمارے پہلے کے سفر ہوتے تھے نا، ابھی تو ہر چیز آسانی سے آپ کو سفر طے ہو رہا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اجنبی حیدرآباد میں آ جائے یا حیدرآبادی کسی اجنبی ملک یا شہر میں، ریاست میں چلا جائے تو اسے بھی مشکل نہیں، کسی راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے پاس گوگل ماسٹر ہے، گوگل پہ آپ لوکیشن ڈال لیں، اس پر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت کیا تھا؟ جو پیدل پیادہ سفر ہوتا تھا، جو گھوڑوں پر خچروں پر سفر ہوتا تھا، اس وقت کیا تھا؟ کوئی میپ نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی عام نہیں تھی۔ تو اسی لیے ہمارے اکابر اسلاف نے حکم دیا کہ جب راستہ بھٹک جاؤ، منزل تک نہ پہنچ سکو، اذان کہو، اذان کہو۔ کیوں؟ جب جنگل بیابان میں ہوں گے، مسجد دور دور تک نظر نہیں آئے گی، اور اس دور میں ایسے اسپیکر بھی نہیں تھے، جب اذان کی آواز آئے تو کوئی نہ کوئی وہاں آ ہی جائے گا اذان کی آواز سن کر۔ جب وہ قریب آ جائے گا، اسے آپ کی سلام کلام بات چیت ہوگی، تو پھر آپ اپنا ایڈریس پتہ بھی پوچھ لیتے ہیں، وہ آپ کے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اسی طرح ہمارے اکابر اسلاف نے بتلایا، خوف کا عالم ہے تب بھی اذان کہو، جی وبائی امراض پھیل رہے ہیں تب بھی اذان کہو، یا نہیں تو کم از کم
اللہ اکبر کی صدا بلند کرو. کیوں؟ رب کی پاکی بڑا ہی جو بیان کرتا ہے اللہ اس کا حامی مددگار ہوتا ہے. غیب سے اللہ رب العالمین کی نصرت ہوتی ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اپنی کسٹڈی میں اس کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. دیکھیے میں نے 12 کہا، کسی کے نام میں نہیں لوں گا، بس بات کہتا ہوں، حقیقت جو بتا دیتا ہوں، اشارہ دیتا ہوں، بس وہ سمجھ لیں. 25-30 سے کچھ نہیں ہوگا، لاکھوں آ جائیں، کروڑوں آ جائیں. یاد کریں میدان بدر کو، جہاں 313 صحابہ، ہزاروں کی تعداد میں دشمنان اسلام کی فوج. کامیابی کس کو ملی؟ 313 کو. ہزاروں کی فوج میں آئی ہوئی جماعت، دشمنان اسلام کی وہ طاقت جو ہتھیار کے ساتھ تھے، باوجود اس کے رسوا ہو کر، ناکام ہو کر، نامراد ہو کر اپنے گھر واپس لوٹے. تو کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، صرف خدا کی محبت دل میں تھی، رسول اللہ کا چہرہ پیش نظر تھا. تو ان صحابہ کو کامیابی ملی. میدان کربلا کو لے لیں. میدان کربلا میں کیا ہوا؟ جب سب شہید ہو گئے، لخت جگر فاطمہ دل بندہ مرتضی امام کربلا برادر حسن مجتبی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کردار میں اترے. کیا حال تھا؟ دشمنوں کا جھرمٹ، تیر برس رہے ہیں، تلوار برس رہے ہیں، نیزے برس رہے ہیں، لیکن ایک ہی سپاہی امام حسین نے مقابلہ کیا. سر کٹا کے بھی اپنے سر کو بلند کیا، سر کٹا کر بھی سر بلند کیا، اور سر کاٹ کر بھی زمین دوز ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے، تباہ تاراج ہو گئے. کیا تھا؟ صرف رب کی پاکی بڑائی تھی. تو یاد رکھ لو، جب تم خدا اس کے رسول سے سچی محبت کرو گے، خدا کی بڑائی بیان کرتے رہو گے، لاکھوں کی تعداد میں بھی اگر تمہارے سامنے دشمن طاقتیں چلی آ جائیں تو یاد رکھ لو تمہیں کامیابی و کامرانی ملے گی، اور خدا کی نصرت تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی. خدا کے وہ مقرب کردہ فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائے گی. یہ تکبیر مومن کا ہتھیار ہے. مومن کو تلوار ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، مومن کو نیزہ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مومن کو تیر کمان میں تاننے کی ضرورت نہیں ہے. مومن کو ضرورت ہے کہ وہ رب کا محبوب ہو جائے، رب کو اپنا بنا لے، 5 وقتہ نمازی ہو جائے، قرآن کا قاری ہو جائے، دین اسلام کا پاسدار بن جائے، تو خدا کی رحمت اس کے ساتھ ہمیشہ ہر جگہ شامل حال ہوتی ہے. یہ فیصلے ہوتے ہیں. اب کوئی کہتے ہیں عبوری طور پر امتناع کیا گیا حجاب پر. ارے تم عبوری طور پر کہو، ہمیشہ کے لیے کہو، لیکن ہم حجاب میں تھے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں حجاب میں رہیں گی. اسی لیے کہ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری ظاہراً ہماری بیٹی ہے، ظاہر میں ہماری ماں ہے، ظاہر میں ہماری بہن ہے، ظاہر میں ہماری بیوی ہے، لیکن در حقیقت وہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزیں ہیں، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانڈیاں ہیں، ان کی غلام ہیں. کیوں؟ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اپنے آخری لمحات میں، جب میں پردہ کر رہا ہوں اس دنیا سے، انتقال کر جاؤں، تو میرے جنازے کو اس وقت اٹھانا جس وقت میرے کفن پر کسی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے. یہ اس ماں کی بیٹیاں ہیں، یہ اس ماں کی باندیاں ہیں، یہ اس ماں کی کنیزائیں ہیں، پردے میں ہی رہیں گی. اور تمام حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں کو پردے کے ساتھ رکھیے. کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، پردے پر کوئی پابندی کر لے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. آخر میں اتنا بتاتا چلوں، اگر شر پسند عناصر اپنی شر پسندی پر اترانا ہی چاہتے ہیں، اپنا نعرہ بلند کرنا چاہتے ہیں،
اپنا پرچم لگانا چاہتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بھی بات کہہ دیتا ہوں، ہم مسلمانوں نے کبھی کسی مذہب کے خلاف نہیں بولا۔ حد تو یہ ہے کہ ہم صرف اپنے ملک سے محبت کا دعویٰ زبان سے نہیں کرتے، دل سے بھی کرتے ہیں، اور ہم نے کبھی ہمارے وطن کے پرچم کو نیچے نہیں کیا، اوپر اٹھایا ہے، ہمیشہ ہم نے بلند کیا ہے۔ اور یہ شرپسند عناصر ملک کے پرچم کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں شرپسند عناصر اپنی شرارتوں سے اگر باز نہیں آئیں گے تو یاد رکھ لیں یہ کورونا وائرس تو آ گیا، اومیکرون آ گیا، اب اس کے بعد ایک وبا ایسی بھی آئے گی۔ کیوں؟ میرا رب اگر چاہے تو کن فیکن پلک جھپکنے میں تمہیں تباہ و تاراج کر دے گا، ملیا میٹ کر دے گا۔ کوئی جادوگر، کوئی سفلی عامل، کوئی کچھ بھی ہو، وہ کچھ نہیں کر پائے گا میری خدا کی قدرت کے سامنے، میری خدا کی قدرت سامنے کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو خدا جب اپنا عذاب نازل کرے گا نا، یہی حکومتیں اور یہی محکمہ صحت یہ اعلان کرے گی کہ لوگوں جب تم اپنے گھروں سے نکلو، چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، عورت ہوں یا مرد ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، جب تم اپنے گھروں سے نکلو، پیر کے ناخن سے سر کے بال تک اپنے سارے جسم کو ڈھانک کر نکلو، کیونکہ اب یہ وبا، یہ مرض ہوا میں نہیں بلکہ سڑکوں پر پھیل چکا ہے، کہیں تمہارے جسموں کو ٹچ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے تمہاری موت ہو جائے، جس کی وجہ سے تمہارے گھروں میں اموات کے ڈھیر لگ جائیں، تو اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت پردے میں نہیں آؤ گے؟ جیسے اب ماسک لگا رہے ہیں اس وقت تم بھی پردے میں آ جاؤ گے۔ تو خدا کے دین سے کھلواڑ مت کرو، خدا موقع دے رہا ہے، سنبھل جاؤ۔ یہ نہ سمجھنا کہ مسلمان خاموش ہے، اتنا سب ہوتے ہوئے لیکن مسلمان خاموش ہی رہتا ہے، اور مسلمان کی خاموشی کامیابی دلاتی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم خدا اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، وہی ہم کو پیدا کیا، وہی موت دینے والا ہے، وہی رزق دے رہا ہے، وہی رزق چھیننے والا ہے، وہی زندگی دے رہا ہے، وہی موت دینے والا ہے، ہم اسی پر اتفاق کیے ہوئے ہیں۔ تو خدا را ایسی باتوں میں آپ الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، طرح طرح کے میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں، آپ گالی گلوچ کرنا یا کسی طرح کے الفاظ کر کے ان کو طنز کرنا یہاں پر ضروری نہیں ہے۔ وہ جو نوٹ لینا ہے وہ قائدین ہیں، وہ کام کریں گے۔ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کو باپردہ بھیجیں، باہر اگر جا رہے ہیں بوقت ضرورت باپردہ بھیجیں، باپردہ بھیجیں۔ اسی لیے اسلام نے تعلیم دی، عورت کو زیب و آرائش کی اجازت ہے مگر اپنے گھر میں، اپنے سرتاج کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر طنز نہیں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں بعض جگہوں پہ ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ابھی وقت ہو چکا ہے ورنہ میرے پاس اور بھی کچھ تھا بولنے کے لیے، لیکن بس اتنا بتاتا چلوں کہ پھر 14 فروری ویلنٹائن ڈے، ایسے موقع پر بھی اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹیوں کی حفاظت کریں۔ ایسے موقعوں پر بھی پارکوں میں یہاں وہاں جانے سے روکیں۔ عشق کرنا ہے خدا سے کریں، عشق کرنا ہے رسول اللہ سے کریں، عشق کرنا ہے اولیاء اللہ سے کریں، عشق کرنا ہے قرآن سے کریں، عشق کرنا ہے مصلی سے کریں۔ یہ عشق تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا، یہ عشق تمہارا پیٹ بھی بھرے گا، یہ عشق تمہاری زندگی کو سنوارے گا، یہ عشق تمہیں خاتمہ بالخیر کرے گا، یہ عشق تمہاری اندھیری قبر میں اجالا عطا فرمائے گا، یہ عشق میدان محشر میں تمہیں رسوائی سے بچائے گا، یہ عشق تمہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب کرے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت سے جام کوثر پینا چاہتے ہو تو ان چیزوں سے عشق کیجئے۔ یہ دنیا داری سے کیا عشق کرتے ہو؟ یہ تو فنا ہونے والے ہیں، یہ جھوٹے وعدے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ بہرحال خدا را اسلام پر کاربند رہیے، اسلام کے احکامات کو
فالو کیجئے۔ آپ سے یہی اپیل کرتا ہوں پھر ایک مرتبہ، اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹیوں کو باپردہ رکھیں، باحجاب رکھیں جب بوقت ضرورت باہر نکل رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ایسے چند شر پسند عناصر کے لیے اپنی زبان کو خراب نہ کریں۔ گالی گلوچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 4 جنے لائک کریں گے، 4 جنے کمنٹ کریں گے، 4 جنے آپ کو اچھا کہیں گے، اس سے آپ کو کوئی گولڈ میڈل ملنے والا نہیں ہے۔ بس اپنی حفاظت کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، آگے کا انجام خدا کے سپرد کر دیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کا انتقام ضرور لے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔